اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي خرجت البركته بذاته محياه وتعالى العوالم بطيبه وذكره ورياه. برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کی دعوت سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ اس کے روزے سے، افطار سے، سحر سے، تراویح سے اس کی قدر کر سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ ہمارے بزرگان دین کا جو طریقہ ہے کہ تراویح کے بعد 10 منٹ کچھ دین کی گفتگو ہوتی ہے، اور چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو ہم قرآن کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. کہ کل ہم ایک آیت شروع کیے تھے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین. یہاں تک دیکھے تھے. اس کے بعد کیا ہے؟ وابن السبیل والصائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کل دے کے تفصیل سے اس پر ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد اللہ کا ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنا مال خرچ کرو، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کے اوپر خرچ کرو. اللہ تعالیٰ 6 کیٹیگریز بتائے. سب سے پہلے اپنے ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اس کے بعد یتامہ پہ خرچ کرو. اس کے بعد مانگنے والے مسکین پہ خرچ کرو. مسکین جس کو بولیں گے ہم جو ضرورت مند ہو لیکن اپنا سوال نہیں بتاتا ہے نا، ہم نے پوچھتا نہیں لیکن ضرورت مند ہوتا ہے. وہ ضرورت مند ہوتا ہے لیکن سوال نہیں کرتا مجھے ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ہم کو خرچ کرنا ہے. اس کے بعد کیا بولا اللہ وابن السبیل والصائلین وفی الرقاب، یعنی ان لوگوں کے اوپر ہم کو مال خرچ کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، یعنی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جو صرف دین اشاعت دین کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے. ان کا بھی تو گزارا ہونا ہے، ان کا بھی تو گھر ہوتا ہے، ان کی بیوی ہوتی ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم کو مال خرچ کرنا ہے. یہ جو بزرگان دین کو ہم نے مال، لوگ بولتے کہ بھائی یہ مرشدان جیوا بھر رہے ہیں، مریدوں سے پیٹ کا پیسے لے رہے ہیں، تو مرشد جو ہے اپنا زندگی، اپنا وقت پورا لگا دیا دین کی راہ میں، اپنا وقت پورا دین کی راہ میں لگا دیا، تو ہماری دولت میں اس کا بھی حصہ ہے، ہمارے مال میں اس کا بھی حصہ ہے. ہم اس کو بھی پیسہ دینا، اس کو بھی ہم نذرانہ دینا، ہم جو دین کی راہ میں لگا ہوا ہے. تو اللہ مال جو ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا ہے، یتامہ پہ خرچ کرنا ہے، مسکین پہ خرچ کرنا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلے وہ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. آج اکثر خیر اس کا ایک غلط بھی فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں، اور بھی اپنے داد میں اپنے والد اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اس کو کیا بولیں گے؟ یعنی آج کل کیا ہو گیا، مرشدہ میں جتنے ہو گئے پورے پیسے کے ہو گئے. یعنی آپ پیسہ دو ان کو، آپ کو خلافت مل جاتی ہے، آپ کو گدی مل جاتی ہے، آپ کو سب مل جاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو پیسے والا ہے اس کی خطر ہو گئی. حقیقت میں اللہ والوں کے پاس ایسا نہیں تھا، اللہ والوں کے پاس ایسا نہیں تھا. خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کیا رشاد کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً 5-6 بادشاہوں کا زمانہ دیکھے، اور ہر بادشاہ یہ چاہا کہ آپ ان کے پاس آئیں، لیکن آپ کسی بادشاہ کے پاس نہیں گئے. بادشاہ بولا میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو وہ بولے کہ آپ آئیں تو میں چلے جاتا ہوں. آپ اگر ایک راستے سے آئیں گے میں دوسرے راستے نکل جانے. بادشاہوں کے پاس، دولت مند پیسے والوں کے پاس اللہ والے نہیں جاتے تھے. بزرگان دین دولت کے لیے کبھی آگ نہیں کام کرے. اللہ تعالیٰ جو ان کے مقدر میں رکھا، جو ملنا ہے وہ لے، لیکن جتنا ملا اس کے اوپر گزارا کر لیتے تھے. لیکن آج کل تھوڑا معاملہ بدل گیا، لیکن ایسا نہیں کہ ہر مرشد ویسے ہی ہے. دنیا میں آج بھی
ایسے لوگ ہیں جو صرف دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کی اشاعت، مطلب دین، اللہ کا جو دین ہے اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں. تم ایسے لوگوں کے اوپر مال خرچ کرنا، مال خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ دیکھ کے خرچ کرنا، کس کو دے رہے ہیں ہم، کس کو نہیں دے رہے. کل جیسے بتایا تھا، اب اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ تمہارا والسائل، مانگنے والے کو خرچ کرتے ہو. اب آج کل مانگنے والے پروفیشنل ہو گئے. ہم پرسوں جیسے بات آئی تھی ہماری، یہ مانگنے والے کیا ہو گئے؟ پروفیشنل، یعنی لکھپتی بنے ہوئے ہیں وہ لوگ. پیسہ سود پہ چلا رہے ہیں، پیسہ سود پہ چلا رہے ہیں، لکھپتی ہو گئے لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں مانگنے والا ہے جو اس کو ختم کرو، جس سے ہمارا فرض ادا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، ہمارا فرض ادا نہیں ہوا. یعنی جو ضرورت مند بھی ہونا، مانگنے والا ہونا، ہم اس کو دینا. جو مانگ رہا، جو ضرورت مند ہے، ہم اس کو دیکھ کے دینا. مال جو ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. ہم نیکی ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اکثر ہم نماز پڑھ لیے، زکوٰۃ دے لیے، عبادتیں کر لیے، روزہ رکھ لیے تو نیکی سب. نیکی نہیں، نیکی اصل میں مال خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. جب تک کہ مال خرچ نہیں، اپنی حیثیت سے. اللہ یہ نہیں بولا کہ تم 1 لاکھ خرچ کرو، 1000 خرچ کرو، 10,000 خرچ کرو، 5. اللہ تعالیٰ قیمت تعین نہیں کرے، یہ بولا کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اپنی استطاعت سے خرچ کرو. جنگ تبوک میں جب صحابہ کرام سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ اپنا مال دولت لا کے رکھو اللہ کی راہ میں، اپنا مال اللہ کی راہ میں مال لا کے خرچ کرو، تو تمام صحابہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کہ 200 گھوڑے، 200 فوج جو جوان ہوتے ہیں، میں ذرا بختر گھوڑے سب کو تیار کر کے دیتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا اور کون ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے؟ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر 200 اونٹوں کی بات، 200 گھوڑوں کی، سب فوجیوں کی بات کرے. پھر تیسری مرتبہ، پھر 3 مرتبہ بولے، پھر اپنے گھر گئے اور جو کچھ کی اشرفیاں تھی وہ پورے اشرفیاں سمیٹ کے لا کے، آپ پیسے کافی دولت مند تھے آپ، تاکہ سرکار کی جھولی میں سرکار سے اپنے جبے مبارک کو لیے اور دولت پوری آپ نے جو تھے اشرفیاں آپ کی جھولی میں آ گئے. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو ایسا اچھالنے لگے، بولنے لگے کہ اب کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کوئی عمل اس کو دوزخ کی طرف نہیں لے جا سکتے ہیں. وہ پاک ہو گیا، ویسے بھی اشرف میں بشرا میں ہیں آپ، یعنی اتنا مال خرچ کریں. پھر اس وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ابوبکر صدیق رضی عمر فاروق رضی ہمیشہ سوچتے تھے کہ ابوبکر ہمیشہ میرے سے سبقت لے جاتے، ہمیشہ ہر کام میں میرے سے آگے نکل جاتے. آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، آج میں عمر پہ ابوبکر پہ سبقت لے جاؤں گا، آج میں زیادہ کروں گا. اپنے مکان میں جتنی دولت تھی، جو کچھ تھا، اس کے 2 حصے کرے، اور ایک حصہ آپ اللہ کی راہ میں لا کے رکھے، ایک حصہ گھر میں رکھے. پوچھے سرکار کہ گھر کے والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ تو سرکار آدھا حصہ لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ کے آیا ہوں. اسی وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مکان پہنچے، جو کچھ کیا آپ کے گھر میں تھا، جو کچھ آپ کے گھر میں تھا، یعنی ایک کیلا بھی ہے تو کیلا بھی ڈال دیے، اپنی آنکھ کے کپڑے تک ڈال دیے، ٹاٹ لپیٹ لیے، ببول کے کانٹوں سے اس کو سی لیے، اور جو کچھ آپ کا مال تھا، سرمایہ تھا، آپ کیا کہ اپنی پیٹھ پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ حکم دیے تمام فرشتوں کو، اے فرشتوں آج یہ لباس پہنے جو ابوبکر صدیق پہنے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آگے نیچے ٹاٹ کا لباس پہنے، نورانی مخلوق ٹاٹ کا لباس میں آ رہی. سرکار سے پوچھے کہ اے جبرائیل یہ کیا لباس پہن رکھا ہے؟ تو بتا کہ اللہ کے رسول، آپ کے حبیب نے، آپ کے دوست نے جو لباس پہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کیا تم ٹاٹ کا لباس پہن لو، لا کے رکھ دی سامنے. پوچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کا رکھ کے آیا ہو. مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، جب تک کہ مال خرچ نہیں کریں گے مرتبہ مقام نہیں ملتا. عمر فاروق صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا میں آپ کے اوپر. جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں آپ نے نصابر کر دیا، جو کچھ تھا آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. تو جب تک کہ ہم مال خرچ نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے دین میں. دنیا میں ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اللہ کے پاس ہم دور ہوتے جائیں گے. اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، دین کو سمجھنا ہے، دین کے لیے ہماری عقل کھل جانا ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سرکار میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے دین کی فہم عطا فرماتا ہے. اگر ہم کو دین کی فہم ہونا ہے، اگر ہم کو دین کی فہم ہونا ہے تو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت سے. اسی وقت میں ایک صحابی رسول کچھ کھجور لے کے آئے، سرکار میں یہ کھجور ہے، سرکار سے وہ کھجور کو بھی لے کے رکھ دی کہ سب سے زیادہ وزندار ہے. یہ نہیں بولے کہ تم کیا 4 کھجور آئے، تمہارے 4 کھجور سے کیا ہوتا. آپ کی جو استطاعت تھی صحابی کی، وہ صحابی اپنی استطاعت سے لائے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو استطاعت تھی وہ اپنی استطاعت سے لائے. ابوبکر صدیق نے جو استطاعت تھی وہ اپنی استطاعت سے لائے. تو ہم اپنی استطاعت سے، ایسا نہیں کہ آپ اتنا خرچ کرو اتنا خرچ کرو.
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے ہمارے دل میں دین نہیں داخل ہوتا, وہ دین کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی. ہم اشاعت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں نہیں آتی. مال کیوں خرچ کرتے ہیں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا حکم ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ خوش ہونا ہمارے مال خرچ کرنے سے. وہ احساس ہمارے پاس جذبہ نہ, ہم مال خرچ کرنا, کسی بھی طریقے سے مال خرچ کیجیے آپ. جو حیثیت سے مال خرچ کر سکتے ہیں وہ حیثیت سے مال خرچ کرنا. ہم 1 روپیہ دے سکتے ہیں کسی کو 1 روپیہ دے دو, 10 روپیے دے سکتے ہیں 10 روپیے دے دو, 50 دے سکتے ہیں 50 دے دو, کہیں بھی دو, لیکن اللہ کی راہ میں منشاء. لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں اگر ہم دیتے ہیں تو اس کو دگنا اجر ملے گا, اس کی ضرورت بھی پوری ہوگی, وہ خود بھی دعائیں دے گا. اور پھر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں, ہم کو اس کا اجر بھی ملے گا. یعنی ہم کوشش کرنا کہ ہم مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ الگ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ, زکوٰۃ کو الگ کرے. زکوٰۃ سے پہلے مال کے طریقے بتائے خرچ کرنے کے, یعنی یہ انفاق ہے, یہ جو طریقے ہیں یہ انفاق ہے. زکوٰۃ تو پھر دینا ہی دینا ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے 4 طریقے یاد رکھنا. ایک ہے زکوٰۃ, فرض ہے. ایک ہے انفاق, واجب ہے. ایک ہے صدقہ خیرات, اور ایک ہے ایثار. ایثار یعنی اپنی ضرورت کو رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا. ہم خود ضرورت مند ہیں اس کے, یعنی ہمارے پیٹ پہ روٹی نہیں ہے 2 دن سے, ایک آدھی روٹی آئی ہمارے پاس, کوئی اور سوال کر دیا, وہ آدھی روٹی ہم بھوکے رہ گئے, وہ آدھی روٹی اس کو دے دینا. یعنی ایثار کیا ہے؟ اپنی, ہم خود ضرورت مند ہیں, بے انتہا ہم ضرورت مند ہیں, اس کے بعد بھی اپنی ضرورت کو رکھتے ہوئے اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں اس کی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ فرض نہیں کرا, چاہے تو ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام ایسا بھی کر کے گئے, بزرگان دین ایسا بھی کر کے گئے. یعنی اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے. تو یہ دین ہے. جب تک کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے. زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ بات میں الگ ارشاد فرما رہا کہ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ہم کو یہ کام کرنا ہے, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں وعدے کو وفا کرتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. مومن کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوتا, مومن کبھی وعدہ خلاف نہیں ہوتا. جو وعدہ کرا مومن وعدے پہ قائم رہتا. ہم وعدہ کریں کسی سے کسی بات کا تو اس وعدے پہ ہم قائم رہنا, وعدے کے خلاف نہیں کرنا, وعدے کے خلاف نہیں کرنا, وعدہ وفا کرنا. جو وعدہ کرے والموفون اذا عہدوا, کیا ہے, وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. تو وعدہ کرتے ہیں, وعدہ وفا کرتے ہیں. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, اور صبر کرتے ہیں مصیبت میں, پریشانی میں, جنگ کے وقت میں ہم صبر کرتے ہیں. صبر, مصیبت پریشانی آئی, صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا, صبر کس کو بولتے ہیں؟ یعنی صبر یہ ہے کہ ہمارے اوپر کچھ مصیبت پریشانی آ گئی تو ہم پریشان نہیں ہونا, قائم رہنا اللہ کی ذات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے منشا ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ ہماری مصیبت کو, پریشانی کو دور فرما. اگر تو چاہتا ہے کہ مصیبت میں رہو تو میں راضی ہوں تجھ سے. یہ صبر ہے, یہ صبر ہے. خواہشات پہ صبر کرنا, میری خواہش ہے مولا تو نہیں دے رہا, تیری مرضی ہے مولا. خواہشات پہ بھی صبر ہوتا ہے, ضروریات پہ بھی صبر ہوتا ہے, مصیبت پریشانی میں بھی صبر ہوتا ہے. صبر کرتے ہیں جنگ کے موقع پہ, مصیبت میں, پریشانی میں, تنگ دستی میں. کبھی اللہ سے شکایت ہے کہ اللہ میں یہ کیا کر دیا, ہمارے پاس یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ذرے کچھ مسائل آ کے ایک ساتھ 2 3 4, ارے یہ کیا ہے بھائی حال, مصیبت اللہ نے ہمارے گھر میں ڈال دے رہا, نعوذ باللہ. اکثر سنتے ہیں ہم لوگوں سے جملہ, ارے پریشانی ہمارے گھر میں آ رہے ہیں بھائی, ایک تو ہمارے گھر میں اللہ نے ڈال دے رہا, کیا ہو گیا کہ اللہ نے, نعوذ باللہ. اللہ پہ ہم شکوہ شروع کر دیتے. اللہ تعالیٰ جب تک نعمتیں دیا کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے, نعمت دیا تو ارے اللہ تو نعمت عطا فرمایا. یہ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ڈالتا ہے. بندہ دور ہو رہا, بندہ دور ہو جا رہا تو مصیبت پریشانی میں ذرا ڈال کے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے میری طرف پلٹ کے واپس آ جائے. اب یہ مصیبت پریشانی میں اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے, کس کی طرف پلٹ رہے؟ عاملوں کی طرف پلٹ جا رہے. انہوں کرا دیے, انہوں کرا دیے, انہوں ایسا کر دیے, انہوں ایسا کر دیے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کوئی کچھ, انہوں ایسا کر دیا, انہوں ایسا کر دیا. ابھی تو اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا, بڑا قدرت والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کوئی قوت رکھتا ہے, نہ کوئی ارادہ رکھتا ہے سوائے اللہ کے.
لا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں رکھتا، لا نافع الضار الا اللہ، کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، یعنی پتا بھی نہیں ہلتا بولے تو اللہ کی مرضی اس کے اندر شامل ہے، حال رہتی۔ تو ہم مصیبت میں پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا، صبر کرنا۔ اولئک الذین اذا عہدوا والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ کیا بول رہے ہیں؟ یہ سچے لوگ ہیں اور یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، گڑ گڑا کے کیا آنسو بہا کے مگر مچ کے مرو نہیں، لیکن نہ اللہ کے راہ میں 1 روپیہ مال خرچ کر رہے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ وعدہ وفا کر رہے ہیں، نہ پھر ہم صدقہ خیرات کر رہے ہیں، مصیبت آتے رونا شروع کر دے رہے ہیں، پھر بولے میں متقی ہوں، متقی نہیں۔ متقی کی علامت ہے ہمارے اندر آنا، جو سچا ہے وہ متقی ہے۔ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی پابندی کرتا ہے، پاسداری کرتا ہے، اللہ سے جو وعدہ کرا وعدے کو وفا کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرے اللہ سے ہم؟ اللہ کو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے رسول ہے، یہ وعدہ کرا مومن بندہ، قائم رہنا۔ تو الہ ہے بول کے بولے کسی اور سے مانگ رہے ہیں، تو الہ ہے بول کے بولے کسی اور کے پاس چلے جا رہے ہیں، تو الہ ہے بول کے بولے لیکن اپنی مرضی چلا رہے ہیں، اپنی خواہشات کی چلا رہے ہیں۔ الہ کون ہے؟ الہ اللہ ہے، اللہ کی چلنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو بولنا، اللہ کو دوست بنانا اپنا، اللہ سے سرگوشی کرنا، اللہ سے ہم سرگوشی کرنا ہے خاموشی سے بات کرنا اللہ سے۔ ہم اللہ سے اکثر 90% ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ سے رابطے میں نہیں رہتے۔ جو فرضی دعائیں ہیں ربنا ظلمنا، جو دعائیں یاد ہے وہ دعائیں پڑھ کے ختم کر دی بات۔ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، تعلق قائم ہونا اللہ سے، یعنی اللہ سے ہم سرگوشی کرنا۔ کیسا کرتے ہیں سرگوشی؟ بیٹھنا خاموش ہم، اللہ سے ہم دل کی زبان سے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلب پہ الہام کرتا، اللہ ہمارے قلب پہ اپنے باتوں کو الہام کرتا، جو اللہ کو اپنا دوست سمجھا اللہ اس سے گفتگو کرتا۔ اب اللہ کو پہچان رہے نہیں، اللہ کو دیکھ رہے نہیں، اللہ کی طرف جا رہے نہیں، پھر بولے میں متقی ہوں، کرتا پاجامہ پہن لے کے متقی ہوں سمجھ رہے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لے کے ٹوپی پہن لے کے سمجھ رہے ہیں میں متقی ہوں، نماز پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں میں متقی ہوں۔ یہ متقی نہیں ہے، یہ علامتیں ہیں، تقوی کی علامتیں ہیں۔ پہننا چاہیے، اچھی بات ہے، یعنی ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہم ایسے ہونے چاہیے کہ دور سے اگر کوئی 4 آدمی آ رہے ہیں تو 4 میں سے ہم سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ ہمارا چہرہ، ہمارا لباس ایسا ہونا کہ دور سے 4 آدمی اگر آ رہے ہیں الگ الگ کچھ کے تو دیکھتے سمجھ میں آ جانا ارے یہ مسلمان ہے۔ کچھ نہ ہماری شناخت، اسلامی شناخت ہماری برقرار رہنا۔ ہم اسلامی شناخت رکھے بھائی اسلام کو نہیں رکھے، اسلامی شناخت رکھے، اسلام کو ہم نکال دیا اپنے دل سے، تو ہم اسلام کو لانا، یہ جو باتیں ہیں اس میں عمل کرنا انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات سے تو ارتباط کی جاری رکھیں گے۔ ترتیبات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سے عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔ واسطہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔